نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مجمع میں تشریف فرماتے، توجہ سنیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کے مرتبوں کو۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کی جس دروازے پر بھی جاتا ہے وہاں سے مرحبا مرحبا تشریف لائیں کی آوازیں آتی ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول جائیں گے۔ یہ واحد انسان ہے کہ اس کے جنت کے تمام دروازے کھولیں گے، وہ جس دروازے پہ جنت میں جائے چلا جائے۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8، ٹھیک ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مرتبہ یہ ہے وہ تو کوئی بھی بہت ہی بلند پایا شخص ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں سفید موتی کا ایک گھر دیکھا جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ مکان کس سے ہے؟ یاقوت جڑے ہوئے کہ یہ مکان کس کا ہے؟ مجھے بتایا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ مجھے خیال ہو کہ یہ مکان میرے ہی ہے۔ میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے؟ مکان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ متعدد حضرات کے مراتب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بات ابھی توجہ کی ہے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں تم بہت دیر سے میرے پاس پہنچے، کیوں؟ مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں تو ہلاک نہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اتنی دیر آنے میں تم نے کہاں لگائی؟ تو تم نے جواب دیا کہ میں اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا تھا، مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا تھا۔ مجھ سے اس کا حساب ہوا کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ متعلق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں، یہ مدینہ منورہ کے فقراء اور یتیم پر صدقہ ہیں، شاید اللہ جل شانہ اسی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ پر تخفیف فرمائے۔ یہ تھے 10 مبشرہ، یہ وہ 10 صحابہ کراموں میں سے تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، لیکن یہ بھی اپنے حساب کی وجہ سے پسینے پسینہ ہو رہے تھے۔ یہ صحابی تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس مال آئے، پتہ نہیں کہاں حلال کمائے کہ حرام کمائے، ہم سے اگر حساب ہو گیا نا جنت تو کیا ہمیں جہنم میں گھر لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تم میری امت کے غنی لوگوں میں سے ہو اور جنت میں گھسیٹ کر جاؤ گے۔ تم اللہ تعالیٰ شانوں کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں، قرض دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز قرض دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال۔ یہ سن کر فوراً اٹھے تاکہ اپنا سب مال لا کر حاضر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کاسے بیچ کر ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل ابھی آئے اور یہ پیغام دیا کہ عبد الرحمن سے کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ کہ مہمان نوازی کیا کریں، مہمان نوازی، ٹھیک ہے، غریب کو کھانا کھلایا کریں، سوال کرنے والوں کو سوال پورا کریں، اور جو ان کے عیال ہیں مطلب خاندان میں اس میں صدقے میں ابتدا کیا کریں۔ یہ چیزیں ان کی تزکیہ درست ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے فضائل اور مفاخر کے مالک تھے۔ مفاخر مطلب فخر کرنے والی چیزوں کے مالک تھے۔ 10 مبشرہ من کا شمار ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنت کی خوشخبری سنائی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اس اور صحابہ کرام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز ان 6 حضرات میں سے ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے وقت خلیفہ بنانے کا دار و مدار رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان حضرات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں راضی تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں سے وفات ہو رہے تھے نا تو اس 6 صحابہ کرام کو اس نے شورا بنائی
کہ ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا سکتے ہو. اور یہ اس نے الفاظ کہے تھے کہ ان 6 صحابہ کرام سے اللہ کے رسول دنیا میں کیا تھے؟ راضی تھے. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ٹھیک ہے. سابقین اولین میں ان کو شمار ہے. سابقین اولین قرآن میں نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ عد اللہ لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. وہ جو سابقون وہ پہلے ہجرت کرنے والے، اس کو کہتے ہیں سابقون الاولون، جو پہلے اسلام میں مکہ سے مدینے کی طرف ان لوگوں نے ہجرت کی. ان کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی، ان سے اللہ پاک راضی ہے، یہ جنت میں جائیں گے خالدین فیہ ابدا ذالک الفوز العظیم، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے میں کامیاب. نہ، کامیاب صحابہ کرام تھے، ہم کامیاب نہیں ہے، ہم امتحان میں ہیں. مال کوئی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. کامیابی کا دار و مدار کیا ہے؟ قرآن خود ہی بتایا، فمن زحزح عن النار آگے وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے نکلا، جن کو جہنم سے نکالا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، تحقیق بے شک یہی کامیاب ہے. قرآن تو اس کو کامیاب کر، ہم کہتے ہیں نا میرے پاس مال میں کم. نہ، جس کے پاس مال ہے وہ آزمائش میں ہے، اس کی دنیا میں بھی خیر نہیں، آخرت میں بھی خیر نہیں. یہ اپنے ایک ایک پیسے کو صحیح خرچ کرے اور صحیح طریقے سے کمائے. جس کے پاس مال نہیں وہ بڑے مزے میں، کیونکہ آخر میں ان کے پاس حساب کتاب کم ہوگا. صحیح یہ تھے. ٹھیک ہے. والسابقون الاولون. اور یہ عبد الرحمن بن عوف نے 2 ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے. غزوہ بدر یہ اس نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی. اتنے بڑے صحابی تھے، تمام غزوات میں شرکت کی اس نے. پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم مجھے دیر سے پہنچے ہو، تمہارے اوپر پسینہ آ رہا تھا. کیوں؟ جس سے اللہ پاک اپنے مال کا حساب لے رہے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے جس کے پاس مال ہو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں بقدر استطاعت. ٹھیک ہے نا. اور اللہ سے کیا جنت میں اعلیٰ مراتب میں پہنچنے کی کیا کریں؟ دعائیں مانگیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.